اور اس کے ایک ایک حدیث کے بارے میں لوگوں نے کتنا اپنی شرحوں کے اندر کتنے بیانات کیے ہیں، یہ محدثین کے نزدیک اور جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان کے نزدیک سب مسلم ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بزرگوں نے اس بات کو بھی بتلایا کہ بخاری شریف کو پڑھ کر کے اگر دعا مانگی جائے تو اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ سبھی حضرات اسی نیک نیت سے اس مجلس میں آپ لوگ تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کی نیتوں کو قبول کرے، اور جو اللہ رب العزت سے آپ اپنے مدعا کو بیان کرنے کے لیے لے کر کے آئے ہیں، اللہ آپ سب کی آشاؤں اور آکانکھاؤں کو پورا کرے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہمارے اندر ایک قسم کا ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ چاروں طرف سے سمسیاؤں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، لیکن یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ دنیا ہے، اور اس دنیا میں جب انسان آیا ہے، مانوش ہے تو سمسیائیں بھی ہیں، مانوش ہے تو پرابلمز بھی ہیں۔ بغیر پرابلم، بغیر سمسیاؤں کے دنیا میں کوئی انسان نہیں آیا، اپنے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے وہ ساری سمسیاؤں کو لے کر آیا ہے قدم قدم پر، اور دن کے ایک ایک لمحے میں کیا کیا پیش آنا ہے، کیا کیا ہونے والا ہے، وہ ساری چیزیں ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور بڑا سے بڑا کوئی انسان ہو، اللہ کے بڑے ہی چہیتے اور لاڈلے پیغمبر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، سب لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی سمسیا جڑا ہوا تھا۔ سمسیا مکت دنیا میں کوئی انسان نہیں آیا۔ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کی ہسٹریاں پڑھی ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹوں کی ان کی بایوگرافی ہمارے سامنے ہے، بڑے بڑے سوشل ورکرز ان کی بھی ان کے اتہاس کے پنوں میں ان کی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بڑا سے بڑا انسان بھی ہو، سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی سمسیا لگا ہوا تھا، ان کو آزمایا گیا، ان کا امتحان لیا گیا، اور کوئی گھریلو سمسیاؤں میں تو کوئی پولیٹیکل سمسیاؤں میں، کوئی اکنومیکل سمسیاؤں میں تو کوئی ایجوکیشنل سمسیاؤں میں، نہ جانے کن کن سمسیاؤں میں گرا ہوا تھا۔ کوئی بھی ایسا نہیں، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ ایسا بھی کوئی بندہ آیا جس کے ساتھ کوئی سمسیا نہیں تھا۔ اتہاس کے پنے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑے سے بڑے حاکم وقت، اور بڑے سے بڑے اللہ کے محبوب اور چہیتے اور لاڈلے بندے، سب کو گزرنا پڑا، اور سب نے اپنی دنیا میں جتنا ٹائم تھا ان کے لیے ان سمسیاؤں سے جوجھ کر کے، اسٹرگل کر کے، لائف ہے تو اسٹرگل کرنا ہی پڑے گا، اسٹرگل کرتے 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 وہ اپنے رب حقیقی سے جانے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو دنیا میں آیا ہے تو کشٹ کرنا پڑے گا، اسٹرگل کرنا پڑے گا، جوجھنا پڑے گا، سمسیاؤں سے لڑنا پڑے گا، اور تب تم آ کر کے ہم سے ملو گے، یعنی تمہارا انجام کیا ہوگا کہ تم ہمارے پاس آؤ گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، پتہ چلا کہ سمسیائیں چاروں طرف سے ہمارے پاس آ سکتی ہیں،
اور سمسیاؤں کا نوارن بھی ہوتا ہے، سمسیاؤں کا سمادھان بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمسیائیں بھیجی، مصیبتیں بھیجی تو چھوڑ دیا ایسے ہی، نہیں، بلکہ ان مصیبتوں سے نکلنے کا، مصیبتوں سے مکتی پانے کا، نجات پانے کا اللہ نے راستہ اور حل اور طریقہ بھی بدلایا کہ جب تمہارے پر کوئی مصیبت آ جائے تو فوراً ہماری طرف آ جانا، ہمارے سامنے فریاد کرنا، ہمارے سامنے رونا اور گڑگڑانا، تو ہم تمہاری باتوں کو سنیں گے، ہم تمہاری سمسیاؤں کو سنیں گے اور پھر تمہاری سمسیاؤں کا سمادھان کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ اذا نابہ، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی مصیبت آتی تو فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں دوڑ جاتے اور وہ نمازیں پڑھتے اور اللہ کے سامنے رونا اور گڑگڑانا شروع کر دیتے۔ دیکھیے، سب سے اونچے درجے کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیا وہ بھی سمسیا مکت تھے؟ نہیں، ان کے اوپر بھی مصیبتیں آئی ہیں، سمسیاؤں نے ان کو بھی گھیرا، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے سرنڈر کیا اور اللہ رب العزت کے سامنے روئے اور گڑگڑائے اور پھر اللہ رب العزت نے ان سمسیاؤں کا سمادھان کیا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے سب کو پریشان کیا گیا، تکلیفیں دی گئیں۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا أُوذِيَ أَحَدٌ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ۔ سن لو، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا پریشان کیا گیا، اتنی تکلیفیں دی گئی ہیں جتنا اور کسی نبی کو پریشان نہیں کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نبی کو پریشان نہیں کیے گا، سارے انبیاء کے ساتھ یہی حال ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکلیفیں ہی تکلیفیں، پرابلمس ہی پرابلمس، سمسیائیں ہی سمسیائیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں تو سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پنے کو پڑھنا چاہیے کہ کیا سمسیا آیا تھا ان کے پاس اور کس طریقے سے حضور نے ان سمسیاؤں کا سمادھان کیا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھتے ہیں۔ سیرت کی کتابیں آج بہت، چاہے آسامی زبان میں ہو، بنگلہ زبان میں ہو، اردو زبان میں ہو، ہندی میں ہو، انگلش میں ہو، اتنا زیادہ ہے، غیروں نے بھی لکھا، اپنوں نے بھی لکھا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، حقیقت وہ ہے کہ جس کے دشمن بھی اعتراف کر لیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسروں نے بھی لکھا ہے، چیپٹر کے چیپٹر ہیں، والیمز کے والیمز، کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آپ اگر ان کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ لوگوں نے کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے۔ ٹائم نہیں ہے ورنہ میں ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پڑھی، حتیٰ اذا استیأس الرسل، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے اپنے زمانے میں جب سمسیاؤں نے آ کر کے گھیرا، پریشان ہو گئے، اور انہوں نے تو اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ اے بھائی سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اب فریاد کرو، اللہ کے سامنے دعائیں کرو، رو اور گڑگڑاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اب لوگ گڑگڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت آزمانے کے لیے، پریکھا کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں کتنا یہ لوگ صبر کر سکتے ہیں۔ تو پھر اب وہ قوم کہتی ہے